وہ انرجی جو ہے اور نظر نہیں آتی، ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، عقل ہے نظر نہیں آتی، جان ہے لیکن پکڑی نہیں جا سکتی، اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ انویزیبل انرجیز کو سمجھنے کے لیے انسان کا اپنا پرسپیکٹو براڈ ہونا چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو تو سوچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اپنے اندر کی انرجی کو پہچان لیں، اللہ کا راستہ مل جائے گا۔ انسان کی جس شاہ رگ کے نزدیک اللہ ہے وہ شاہ رگ اس کی انرجی ہے، مین سٹریم انرجی کو جا کے مل جائے، اللہ کا راستہ مل جائے، یہی راز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، آپ نے ہماری جو ویڈیو جو اورا کے متعلق تھی اس کو آپ نے ہمیں بہت پذیرائی سے نوازا، آپ کے کمنٹس ہمیں مل رہے ہیں، آپ نے اس کو لائک کیا، آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، ہمیں بہت انرجی محسوس ہوئی کہ ہم جو ہے وہ آپ سے مزید بات کریں۔ تو یہ جو آپ نے ہمیں انرجی بھیجی ہے اس کے بعد ہم آپ کو اب انرجی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ انرجی ہوتی کیا ہے، یہ توانائی کیا ہے، یہ کچھ کر گزرنے کی طاقت کیا ہے، یہ کچھ سوچیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسے کائنات کے جو ہے وہ پورے فلو کو بدل دیتی ہیں، یہ کیسے پوری سوسائٹی پہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر بہت زیادہ اچھے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں، جیسے حج اکبر ہوتا ہے یا حج ہوتا ہے، تو حج تو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کا نظام پازیٹیوٹی کی طرف کیسے آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ہی مقصد کو یا ایک مثبت سوچ والے لوگ ایک ہی جگہ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی انرجی ایک ایک کر کے ایک بڑی انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہ بڑی انرجی زمین کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، آسمان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، اس زمین آسمان کے اوپر فلوز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، ان راستوں کے بارے میں جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اس میں اسپیس راؤٹنگ بھی ہے، اس میں انرجی پیٹرنز بھی ہیں، اس میں انرجی فلوز کی بھی بات ہے۔ یہ ساری کی ساری مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کی جو انرجی ہے وہ آج بھی پوری کائنات میں روشن ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ واللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، زمین اور آسمان کو روشنی دیتا ہے، وہ آپ کے وجود کو روشن کرتا ہے۔ وہ جو دل کی چمک ہے وہ کوئی یہاں کو 100 وولٹ کا بلب نہیں لگتا، وہ آپ کی انرجی کو اتنا سپارک دے دیتا ہے کہ آپ کے سپارک سے لوگوں کو راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ انویزیبل انرجی کی بات کر لیں تو انویزیبل انرجی جیسے وہ چیزیں جو ہیں اور نظر نہیں آتی، وہ انرجی جو ہے اور نظر نہیں آتی، ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، عقل ہے نظر نہیں آتی، جان ہے محسوس ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جا سکتی، اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ انویزیبل انرجیز کو سمجھنے کے لیے انسان کا اپنا پرسپیکٹو براڈ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے طور پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ The more you look, the more you find. This will change the whole spectrum, whole perspective to view the life, to view the society, to view the others, to view the humanity. جیسے جیسے آپ اپنی انرجی کو محسوس کریں گے، جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، جیسے جیسے وہ روشنی آپ کے وجود میں اترے گی، آپ کا وجود لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ غور کریں گے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ غور فکر کریں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، مفکر تھنکر، یہ ان کی بات ہے۔ اپنی زندگی کو سمجھیں، یہ آپ کو اپنی زندگی کے راز ڈسکور کرنے میں مدد دے گی، اپنے آپ کو،
اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. انسان اپنے آپ کو تو سوچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اپنے اندر کی انرجی کو پہچان لے، اللہ کا راستہ مل جائے گا. انسان کی جس شارگ کے نزدیک اللہ ہے وہ شارگ اس کی انرجی ہے. مین سٹریم انرجی کو جا کے مل جائے، اللہ کا راستہ مل جائے گا. یہی راز ہے. ڈسکور دی اسپیل آف سیلف ہیلنگ. انسان کی ول پاور کیوں اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے؟ انسان کی سوچ کیوں آسمانوں کے رخ بدل دیتی ہے؟ کیوں انسان کا جذبہ آسمان سے ٹکراتا ہے اور اس کی جو ہے وہ روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ یہ راز ہے اس انرجی کا. یہ جو انرجی، جسے ہم انرجی کی بات کرتے ہیں، یہ انسان کا سب سے بڑا راز ہے. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ روحانی لوگ، جیسے ہم نے اورا میں کہا تھا، ان کا اورا انٹریکٹ ہوتا ہے. وہ اورا کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی ہوتی ہے، وہ انرجی ہوتی ہے، وہ پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. وہ صرف انسان کو فائدہ نہیں دیتی، وہ سوسائٹی کو فائدہ دیتی ہے. اسی طرح منفی انرجی، منفی طاقتیں جب ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کا اثر بھی زمین آسمان میں جاتا ہے. یہ جو ریچولز ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے، خاص طور پہ کمبھ کا میلہ، یہ جو نانگے پروہت ہیں، ان کی انرجی بھی زمین کی تہوں سے انٹریکٹ کرتی ہے. ان کی انرجی بھی پانیوں سے انٹریکٹ کرتی ہے. ان کی انرجی کا امپیکٹ بھی سوسائٹی کے اوپر آتا ہے. منفی اور مثبت انرجی دونوں یا تو انسان کو بنا دیتی ہیں یا انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، یا سوسائٹیز میں رفٹ ڈال دیتی ہیں یا سوسائٹیز کو جوڑ دیتی ہیں. یہ انرجی، یہ کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی، اور جو نظر نہیں آتا وہی تو کائنات کا کارساز ہے، وہی تو کائنات کا کرتا دھرتا ہے. وہ تقدیر جو اس نے لکھ دی ہے جو نظر نہیں آتی، وہی تو اصل طاقت ہے، وہی تو اصل طاقت ہے. لیکن بات یہ ہے، وہ جو پلیٹو نے کہا تھا، as much as I know that I know nothing. یہ ایک بحر بے کراں ہے. اس کے بارے میں جتنا جانتے جائیں گے اور راستے کھلتے جائیں گے کہ یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. یہ انرجی انسان کے راز ہے، انسان کے وجود کا راز ہے. یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ انرجی پیدا کیسے ہوتی ہے. انسان کی سوچ، کیمیکل سکریشنز. اب یہ ایک آن ریکارڈ ہے کہ امریکہ میں ایک شخص کو سزائے موت دی گئی، تو سائنٹسٹ نے اس کے اوپر تجربہ کرنے کے لیے اسے کہا کہ تجھے ہم سانپ سے کٹوا کے تو ماریں گے. اس کو موت کی سزا کا حکم بھی ہوا تھا. اس کو انہوں نے باندھ دیا. اس کو ایک وینمس سنیک دکھایا کہ یہ سنیک ہے جس سے تجھے کٹوایا جائے گا. اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور اس کو سانپ سے کٹوانے کی بجائے 2 سوئیاں اس کے پیر میں چبوئیں. تھوڑی دیر بعد وہ بندہ مر گیا. جب پوسٹ مارٹم ہوا، بایوپسی ہوئی، تو اس کے جسم میں وہی سانپ کا زہر پایا گیا. اب سانپ نے تو اس کو کاٹا نہیں تھا، وہ زہر کیسے آیا؟ اس کی اپنی انرجی نے، اس کی اپنے اورا نے اس کو تخلیق کیا. انسان کی سوچ اس کو راستہ بھی دیتی ہے اور مروا بھی دیتی ہے. تبھی تو رسول اللہ نے کہا تھا اپنے خیالات کو پاک رکھو. تبھی تو رسول اللہ نے کہا تھا اللہ کے بارے میں جس طرح کا گمان کرو گے اس کو اسی طرح پاؤ گے. انرجی کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کون ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. یہ پوری کائنات آپ کے لیے تخلیق کی گئی ہے، یہ پرندے، ہوا، پانی. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی تھی اس میں کون سی انرجی تھی، وہ کون سی طاقت تھی. نبوت کا نور تھا جس کے تحت وہ پرندے تھے، جنات تھے، ہوا تھی، پانی مسخر تھے. وہ اللہ کی نبوت کا نور تھا جس نے ساری چیزوں کو کیپچر کیا ہوا تھا. وہ نور ہر انسان میں ہے. بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، جو کھولن نہیں جانتا ہے وہی کنگال. اگر آپ کے اندر اللہ نے ولایت کا راز رکھا ہے، ہر ایک بندہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی مذہب میں ہو، وہ ولایت کا راز لے کے آتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کل مولدن یولدن علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں.
یہ کائنات کا راز ہے انرجی، اس کو سمجھیں۔ جب انسان اللہ کے ساتھ یکسو ہوتا ہے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ جب اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائیں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کے جسم کی ہر بیماری، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نور کے ساتھ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی انسان کا اورا انٹریکٹ کرتا ہے تو اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ کئی ہزار ایٹم بم جو ہے وہ اتنی انرجی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ وہ انرجی آپ کے وجود میں جاتی ہے، آپ کے وجود میں جتنے ڈیڈ سیل ہیں، ڈیزیز سیل ہیں، جس نے آپ کے اندر بیماریاں ہیں، میٹا فزکس، فزیکل، کوئی گناہ ہے، کچھ ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی تو کہا گیا تھا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ انرجی وہاں سے فیوز ہو جاتی ہے، جیسے بہت سارے بلب لگے ہوں تو ایک ایک کر کے سارے فیوز ہو جاتے ہیں اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس اندھیرے کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ وہ مہر لگ جاتی ہے جب مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ انرجی کا راز ہے، انرجی کے اندر پوری کائنات بند ہے۔ ایک غیر محسوس قسم کا یہ علم ہے، لیکن انسان کی خوشی، انسان کا غم، انسان کے حالات، انسان کے واقعات، انسان کی چیزیں، یہ ساری انرجی پروڈیوس کرتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، بات کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اس کا وجود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے خلاف ہے، اس کی انرجی بول رہی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹرز اور آپ کے ریسیور آن ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں کو جو انرجی دیں وہ پازیٹیو ہو، آپ کسی کی نیگیٹو پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر ابزارب کر سکتے ہو۔ جوڑوں کا جو اللہ نے علم دیا تھا، کہا تھا کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے، ٹرانسمیٹر اور ریسیور کا بھی تو جوڑا پیدا کیا۔ جب آپ کسی کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں تو کسی کی نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر ابزارب بھی تو کرتے ہیں۔ یہی راز ہے پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کا۔ یہی ہے کہ انسان کی سننے سے بھی انرجی پیدا ہوتی ہے، بولنے سے، دیکھنے سے، بات کرنے سے، گزرنے سے۔ یہ انرجی کیا ہے؟ پوری کائنات آپس میں باندھی ہوئی تو ہے نہیں، نہ سورج سے چاند کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، نہ چاند کو سورج سے باندھا ہوا ہے، نہ مریخ کو، نہ مارس کو۔ ایک دوسرے کی انرجی نے دوسری انرجی کو سنبھالا ہوا۔ پوری باڈی میں بھی یہی ایک انرجی ہے جس نے آپ کے سیلز کو جوڑا ہوا اور آپ کی باڈی ایک انٹیکٹ ہے۔ اگر یہی انرجی ختم ہو جائے آپ کا جسم ڈی شیپ ہو جاتا۔ روحانیت میں جب ایسی سچویشن آتی ہے تو جسے ہم دیوانہ جسم کی ایک اصطلاح ہے کہ جسم پھیل جاتا ہے، وہ وجود جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غیر مرئی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لمبی کہانیاں ہو جائیں گی جی، اس کے اوپر بات کرتے رہیں، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم آپ کو اس انرجی کے بارے میں بات کریں۔ انرجی ہوتی کیا ہے، انرجی کو سمجھیں۔ انرجی اللہ ہے، اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، جتنا اللہ کے نزدیک رکھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر کسی کی انرجی۔ اب یہ جادو ٹونا اسیب یہ کلو گزوں میٹروں میں تو ہوتے نہیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اتنے کلو جادو ہو گیا یا اتنے من جادو ہو گیا، یا یہ تو نہیں ہوتا کہ اتنے کلو نظر لگ گئی، اتنے کلو جو ہے وہ حسد کا اثرات ہیں، یا یہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنے کلو برکت آ گئی، اتنے کلو شفقت مل گئی، اتنے کلو رحمت آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انرجیز ہیں۔ پازیٹیو انرجی کا نام رحمت، کرم، شفقت، برکت ہے، اور نیگیٹو انرجی کا نام جادو، ٹونا، حسد۔ پازیٹیو انرجی کا نام روشنی ہے، نیگیٹو انرجی کا نام اندھیرا ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ اندھیرا ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے وجود کی گواہی دے سکے۔ جب بھی ایک بات یاد رکھیے کہ آج میں اس ویڈیو میں یہ بھی ضمناً عرض کرتا جا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہے، حسیب ہے، تو وہ اس بات کے بھی یقین رکھے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ سے دور ہے۔ یہ شیڈز ہیں جس کی وجہ سے یہ اندھیرا اس کی زندگی میں آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے ہو، روشنی ہو، کبھی بھی یہ اندھیرا ہوگا نہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، یہ انسان ہے، یہ وہ باقی ساری مخلوقات ہیں جنہوں نے اس کو سجدہ کیا ہے، ان کی جرت نہیں ہے اس کو قابو کر لیں۔ یہ اپنے مقام سے گرے گا تو یہ حاوی ہوں گی۔ پھر ساری دنیا دے بابے کہتے ہیں جن نو لاؤ، جن کمزور کر کے لاؤ، اور اس کو کوئی نہیں کہتا انسان بن کے کھڑا ہو، ان کی جرت ہی نہیں ہے تیرے پہ حاوی ہو جائیں۔ جادو کی جرت ہی نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال لے اگر آپ اللہ کے ساتھ انٹریکٹ ہیں۔ اسیب ٹونے کی جرت ہی نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال لے اگر آپ اللہ کے ساتھ انٹریکٹ ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کا اللہ کے ساتھ سپارک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا جوڑ لوز ہے،
جس کی وجہ سے اسپارکنگ ہوتی ہے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں. جو اللہ کہتا ہے نا واللہ نور السماوات والارض، اللہ کائنات کی سب سے بڑی انرجی ہے، اس انرجی کے ساتھ جڑ جائیں اور جوڑ اتنے مضبوط کر لیں کہ سپارک نہ ہو. آپ کی زندگی میں مسئلے ختم ہو جائیں گے، ہماری ضرورت ختم ہو جائے گی، ہماری کنسلٹنسی کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. ناظرین کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن اسی نوٹ کے اوپر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اور بس ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام چیزیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں. اللہ حافظ.